انہوں دا بیان پڑھنا اور یہ اسے مضمون دا تتمہ امام حسین علیہ السلام دے بارے جو کچھ انہوں کو کوتاہی ہو گئی، حالانکہ وہ مجبوری بھی کوتاہی تھی۔ وہ پنجے سردار جڑے تھے جنہوں نے اجتماع بلایا کوفے دا، آپ نو خط لکھیا، بے بس ہو گئے۔ عبید اللہ ابن زیاد نے اس طرح شہر سے قبضہ کر لیا، جگہ جگہ تے فوج کھڑی کر دی، بازار بند ہو گئے، یہ مدد نہ کر سکے۔ مگر اسی دن جدن امام حسین علیہ السلام شہید ہوئے، یہ دوبارہ وہ گھر کٹھے ہون لگ پے۔ بڑھا آدمی سی، 90 سال تو زیادہ بڑھا، حضرت سلیمان بن سرد خدائی صحابی، اتنے جمع ہوندے پھر حضرت امام حسین دے محبر ساتھی، وہ یہ گل کرتے بھی یار اسی بلایا مگر اس وقت مدد نہیں کر سکے۔ بہت کوتاہی ہوئی، حالانکہ قصور نہیں ساڈا کوئی، مگر حالات نے ایسا کر مگر ہے گیا تو اسی مجرم کیوں نہیں آپ دے نال مرے۔ اجتماع بلا کے اخیر فیصلہ ہویا بھی یہ حل کی ہے، یا آپ مر جائیے یا وہ ظالم جنہوں نے آپ شہید کیتا نا انہوں نے قتل کریے۔ یہ تبابون دا گروہ کھون، اور بندہ بڑا اچا سی، ایسا بندہ سی، کوئی ایویں ایرا گرا بندہ نہیں سی جنہاں خاطر امام حسین لکھے سی۔ یہ سلیمان بن سرد لکھ دے امام ابن کثیر 8ویں جلد 275 صفحہ، وقد کان سلیمان بن سرد الخضرجی صحابیا جلیلا نبیلا عابدا زاہدا، کہ سلیمان بن سرد کوئی چھوٹا جا بندہ، ایڈا اچا درجے دا صحابی، نبیلا بڑا خاندانی، عابد اور زاہد بندہ، عبادت کرنے والا اور پرہیزگار۔ اس بڈھے بیچارے نے آخیا وہ اگے معاویہ سر تے بیٹھا سی، انہیں یزید بٹھا گیا، امام حسین نو خط لکھے بیچارے نے، پہلا بھی زندگی چ پٹدا رہا سی، امام حسین نہیں سی منتے کہ نہیں میرا بھرا ایک وعدہ کر کے اس خط لکھیا، اور نال ہور جڑے سی نا 4 سردار رلے، مسیب بن نجبہ رلیا، اور اسی طرح ہی عبداللہ بن سعد بن نفیر رلے، عبداللہ بن وار رلیا، اور آخر تے رفاع بن سردار۔ یہ 5 سردار سی جنہوں کا خط سی جڑے انہوں نے قاصد لے کے گئے، آکھیا کہ امام اگے تو نہیں سی مندا، ہون وعدہ گیا ختم ہو، رب دا نام لے اٹھ، اے اسلامی حکومت جڑی دا پٹھا بہندا جاندا میدان چا۔ روان نبی صلی اللہ علیہ وسلم حدیث فی صحیح غیرہما، اس سلیمان بن سرد دیاں حدیثاں بخاری شریف چ جڑیاں رسول اللہ تو نقل کیتیاں، صحیح مسلم چ دوجیاں کتاب، و شاہد ما علی صفین، اور حضرت علی رضی اللہ عنہ جنگ صفین بھی شریک ہویا، وکان احد من کان یجتمع شیعہ فی دار بیت الحسین، یہ گھر کٹ ہوندا سی کوفے دے لوگاں دا جڑے امام حسین دے حامی سی، وکتب الحسین فی من کتب بالقدوم الی العراق، کہ امام حسین نو عراق آن دا اسی خط لکھیا، ولما قدمت خلونا وقتل بکربلا بعد ذالک، جدوں آئے پھر بے بس ہو کے پیارے گھراں بہ گئے، پیشنا حکومت نے جان دیتی، آپ میدان کربلا شہید ہو گئے، وراہ اولایا نمکان سببا فی قدوم، انہاں پھر توبہ دا آکھیا بھئی یار سبب انہاں دے اتنے کربلا چاہن دا اسی بڑے، اسی یہ کام نہ چھیڑ دے تو کیوں دے، ساڈے کولوں یہ کام ہویا تو برا کوئی نہیں تھی، مگر ونم خضر وسطہ قتل ہوا واہو بیتی، ایڈا بڑا کام ہو گیا کوفے دے کول کہ امام حسین دا پورا خاندان 18 جی حضرت فاطمہ دے اپنے بچے مارے گئے، باقی لوگ جڑے مارے، یہ بہت بڑا فنادم علامہ فارو مینو، اے سچی توبہ دا بیان۔ اب تبابون اخواندے ہو نا بے توبہ کی تو انہوں نے کی، اسی گھر بیٹھے توبہ کرے، وہ توبہ کر لی میدان چ نکلے نہ شرمسار ہوئے کہ یہ جو کچھ ہوا بہت برا ہے۔ ثم اجتمعوا فی ھذا الجیش وسموا جیشهم جیش التوابون، وہ پھر کٹھے ہوئے دوبارہ اور اتنے انہوں نے فیصلہ کیا ساڈی یہ فوج جڑی نا یہ نام ہی توابون ہے، توبہ کرنا، اسی رب کو سچی معافی منگنی ہے، صحیح طریقے نہ یہ جڑا نظام لاؤنا۔ سموا امیرہم سلیمان بن داؤد امیر التوابین، اور ایسے حضرت سلیمان بن سرد صحابی انہوں نے رکھ دیتا نا امیر التوابین، کہ توبہ کرنے والوں کا سردار امیر ہے۔ فقلت سلیمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فی ھذا الواقعہ بین وردہ سنۃ 65 65 ہجری، امام حسین رضی اللہ 61 ہجری فوت ہوئے، شہید ہوئے، یہ 65 ہجری ہے جدوں پھر یہ عین الوردہ دے مقام شہید ہوئے۔ وکان عمر یوم قتل 93 سنہ رحمہ اللہ، اللہ رحمت کرے اس سلیمان سے کہ عمر اس دی جدوں شہید ہوا 93 سال، بڈھا۔ وہ میرا راسو و راس المسیب بن نجبہ الی مروان بن الحکم بعد وقت ہے، اور اس شہادت تو بعد حضرت سلیمان دا سر بھی کٹ کے اور مسیب دا سر کر کے جڑا تو نائب امیر سی
مروان نو بھیجتے گئے، حکومت مروان کو آ گئی، یزید مگت جدوں کٹھے ہوئے اجتماع ہویا، اس موقع تے حضرت سلیمان بن سرد نے جڑا خطبہ دیتا اور لوگوں نے توبہ بلایا، میرے تواڈے سب نمونہ توبہ کرے بندہ پھر پریکٹیکلی کرے جنا ثابت ہوئے، باقی اپنی کیتی تے شرمسار۔ وقام المسیب بن نجوہ خطیبا فیہم فحمد اللہ وثنى بہ، جدوں اسلحہ بھی کٹھا کر لیا خفیہ تے تیاری بھی کر لی تے کٹھے ہوئے، اسے پھر مسیب بن نجوہ کھڑا ہوا، انہیں اللہ تعالیٰ دی حمد کی ثنا بیان کی، وقال اما بعد فقد ابتلینا بطول العمر وکثرت الخطر، انہیں آخیا یار ساڈا امتحان ہو گیا کہ عمر رب نے سانو لمی دیتی تے فتنے بہت پھیل گئے، ساڈے دیکھنے ہی امتنا خرابیاں بہت آ گئیں، وقت اللہ فوجدنا کاذبین فی نصرت ابن بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تے رب نے ساڈی ازمائش کی مگر اسی جھوٹے نکلے، اللہ دے رسول دے بیٹے دی مدد نہ کر سکے، پاویں کنیاں مجبوریاں اسی ہو گئے جھوٹے، سچے نہیں رہے، امتحان فیل ہو گئے۔ بعد ان کتبنا علیہ راس اللہ، حالانکہ خط اسی امام نو لکھے سی، خط و کتابت کی سی، فاتانا تمن فی نصرتنا ایاہ، وہ ایسے تے آئے بے لوگ میری مدد کرن گے، فخذلنا وخلفنا، اساں انہوں نے بے یار و مددگار چھڑ دیتا، 72 بندے جڑے نال مکیوں آئے سے رہ گئے، اسی نہیں کوفیوں نکل سکے، اور اپنا وعدہ اساں پورا نہیں کیتا۔ وَأَتَيْنَا بِإِلَىٰ مَنْ قَتَلَهُ قَتَلَ أَوْلَادَهُ وَذُرِّيَّتَهُ قَرَابَاتِ الْأَخْيَارِ، تے بلا کے اسی انہاں کسائیاں دے حوالے کرتا جنہاں نے انہاں نوں ہی شہید کیتا، انہاں دے بچیاں نوں کیتا، نسل نوں کیتا، اور جن نے انہاں دے پیارے پیارے قریبی سب مار دیتے، کوفے تے تباہ لگ گیا۔ فَمَا نَصَرْنَاهُمْ بِأَيْدِینَا، نہ اسی اپنی ہتھاں نہ مدد اسے کر سکے، وَلَا خَذَلْنَا مِنْهُمْ بِأَلْسِنَتِنَا، نہ زبان نہیں اس وقت اسی بیان دے سکے، اتنا جبر ہو گیا، ولا کو بینا وارنا، نہ مالی کوئی مدد کی تھی۔ فل ویل اللہ جمین ویل متصل ابد اللہ یفتر ولا یبیدون ان نقتل قاتل والمالین، ہن نری تباہی ہے ساڈے لیے ہمیشہ ہمیشہ دی، جڑا عذاب ساڈے تے کدی بھی نہیں ختم ہونا، ایک ہی حل ہے کہ یا اسی وہ قاتل نوں قتل کریے جنہاں انہوں شہید کیتا، انہوں نے جا کے مار کے چھڑیے، ایک حل ہے، او نقتل دون ذالک وتذهب مالنا وتخرب دارنا، تے یا دوجا یہ ہے بھی ساڈے نال یہ ہوگی بھی اسی مارے جاواں گے، ساڈے گھر جڑے اجڑ جان گے اور ساڈا جڑا سارا ویران ہو جو شہر۔ ایھا الناس قوموا فی ذلک قومۃ رجل واحد، توبہ ہی نوں آندے ہیں، انہیں آخیا اس طرح اٹھو جویں یکدم ایکو بندہ اٹھدا ہونا، چوں چرا نہیں کرنی، سارے نے یکدم اٹھنا، ثم توبوا الی بارئکم، اپنے رب دی طرف توبہ کرو، معافی منگیے اس کو، یہ حل کریے، یا قاتل مکائیے یا آپ شہید ہو جائیے۔ فَاقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ عِندَ بَارِئِكُمْ، اے قرآن دی آیت پڑھی کہ اپنے آپ نوں مروا دیو، اے دے نہیں رب دے دربار چھٹنا، وَذَكَرَ كَلَامًا طَوِيلًا، اور لمبی تقریر کی تھی۔ پھر حضرت سلیمان بن سرد نے مدائن بھی خط لکھیا، اتنے حضرت حذیفہ جڑے رسول اللہ دے صحابی سی، انہاں دا بیٹا سعد بھی اتنے سی، بڑا وہدا لشکر سی، انہوں حضرت سلیمان نے لکھیا بیا ساڈا ارادہ تے تم ہی اپنے لشکر لے کے ساڈی مدد آ جا، فاستجاب له وَدَعَا إِلَىٰ سَعْدٍ مَنْ أَتَاهُ مِنَ الْمَدَائِنِ، وہ سعد بن حذیفہ نے منیا کہ گل ٹھیک ہے، اور جن نے اس کی گل منتے سے انہیں بھی انہوں نے تیار کر لیا، مگر ہویا ہے بھی وہ گل آؤٹ ہو گئی، حکومت نو اس گل کا پتہ لگ گیا، انہوں نے قبل از وقت نکلنا پیا، کچھ نے تو آخیا بھی لکے رہی ہے جی، یہ سلمان نے آخیا وقت لنگتا جاتا ہے، زندگی کا پتہ کوئی نہیں، توبہ نہ ہو سکی، اسی رب کے سامنے منہ نہیں بکھا سکے، نکلو شہروں نکل پے، باہر جسے شہروں گئے، حضرت سلیمان نے آخیا گل سنو، تواڈے وچوں اگر کوئی دنیا دے لالچ لی میرے نال آیا، وہ چاہتا بھی انہوں کوئی مال لٹتا ملے یا کوئی حکومت ملے، تو میں انہوں قسم دینا بھی وہ خدا دا واسطہ منے تو میرا ساتھ چھڑ کے چلا جائے، اسی یہو جہے کماں لئی کوئی نہیں جا رہا۔ ایھا الناس من کان انما خرج لوجه اللہ وثواب الآخرہ فذلک منا ونحن منہ، اے سچی توبہ استغفار دا ایک نمونہ وکھا رہا کہ جیڑا بندہ ساڈے نال نکلیا اور وہ نیت ہے کہ اللہ راضی ہو جائے اور آخرت دا ثواب ملے، وہ ساڈا تے اسی وہ دیں۔ ومن کان خروجہ معنا للدنیا فلیس منا ولا یحسبنا، جڑا دنیا نہیں نکلیا وہ ساڈے وچوں کوئی نہیں، اور میں انہوں نے میرا ساتھ چھڑ کے چلا جائے،
سارے نال کوئی نہ جائے، یہ وہی نکلن جنہوں نے بالکل خدا کے سامنے ثابت کرنا بھی سانوں کہڑی لوڑ سی 93 سال کی عمر مرن دی۔ تو بہت سارے لوگ جڑے انہوں نے پھر دعائی دے کے آخیا مال دنیا خرجنا ولا اللہ طلب، سچی توبہ کا نمونہ تھوڑے سامنے آ رہا۔ انہیں آخیا اسی سلیمان دنیا نہیں چاہتے نہ اس گل ہی تیرے نال نکلے۔ انہیں آخیا چلو پھر شام نو چلیے، اتنے قاتل جڑے انہوں نے نبڑیے۔ تو بہت سارے نے آخیا بھی سانوں شام جان کی ضرورت نہیں، کوفے چ بہت قاتل عمر بن سعد جیسے اور سارے شمروری اتنے بیٹھے آ، یہاں نہ نبڑ دیں، پہلے یہاں نہ مکائیے۔ اس وقت حضرت سلیمان نے آخیا ان ابن زیاد هو الذی جہد جیش الیہ وفار بما فعل، بھائی دشمن یہ بھی ہے، یہاں نے بھی نبڑنا ہے، مگر پہلا ابن زیاد نہ نبڑنا، کیونکہ ابن زیاد خبیث ہی نہیں سی منیا، اور جو کچھ امام نہ کیتا اس کیتا۔ انہیں نہ عمر بن سعد بھی منی نہ کہ جو ارے یار یہ اپنے آپ میرے اگے سٹ دے میں بعد یہ زندہ چھڑا، یہ موت انہیں ایک ایسی ذلت شرط پیش کی جس لیے امام کدی تیار ہی نہیں سو سکے۔ اس تو جو کیتا ابن زیاد نے کیتا، فوجاں انہیں کربلا بھیجیاں اور آپ نے سارے دکھ دیتے۔ فیضا فرغنا میرو ادنا الاد آئے بالکوفہ، جدوں وہ تو ویلے ہو جائیں گے نا پھر کوفے دے دشمن جڑے یہاں بھی آ جائیں گے۔ ولو قاتلتموہم اولا وہ ہم اہل مصرکم، جے تسی پہلا یہاں نہ جنگ چھیڑ لیے تے اپنے شہر دے کوئی بھرا ہے کوئی بھتیجا وچوں تے بگڑے مادم رجل منکم یرا رجل قد قتل اباہ قد قتل اخاہ حمیمہ، یہ جدوں جنگ ہونی نا تو جمن وانو ہونی ہے۔ پھر بصرہ اور کوفہ آپس لڑ مر رہے سی تے عراقی ادوں بدل ہو گئے۔ جدوں تسی ویکھیا نا آپ ہی شہر چ تو کوئی بھرا نو مار بیٹھا کوئی رشتے دار نو، تہاڈا حوصلہ نہیں رہنا۔ پھر اس سے اتنے نہ جے نبڑو چلی، جدوں فاسق ابن زیاد تو فارغ ہو جائیں گے نا ادوں۔ تو جمعے دا دن 5 تاریخ ربیع الاول چلتے پھر عین الورزہ بہت بڑا واقعہ کربلا کی طرح عین الورزہ پھر ٹکر ہوئی، وہ بھی لشکر آ گیا، انہیں بھی فوجاں جڑیاں سی ابن زیاد نے بھیجیاں۔ زمانہ اس وے مروان دا سی۔ ایک دن جڑا سی حملہ مسیب بن نجمہ نے 500 سوار لے کے کیتا پہلے دن، انہوں نے اجے کوئی بھی خبر نہیں سی، بہت بندہ انہوں کا قتل کیتا تے بڑے زخمی کیتے تے مال غنیمت آیا۔ یہ خبر عبید اللہ بن زیاد نے بھی پہنچی، انہیں پھر ہور بھیجا اتوں حسین بن نمیر لانتی 12,000 کی فوج دے کے، ہور مدد آ گئی شام تو۔ یہ وہی بیچارے تھوڑے دے تو حضرت سلیمان بن سرد لشکر سویرے کھڑے سی تے 12,000 وہ بھی آ گئے سارے فریق جڑے سی تاؤں تائیں۔ تے وہ شامیاں نے آخیا بھی ہون بھی وقت ہے، خلیفہ وقت مروان دی بیچ داخل ہو جائے، جی میں پہلے یزیدیاں نے آخیا مروان نو من لو، تے سلیمان دے ساتھیاں نے آخیا بھی نہیں ساڈا ساتھ دیو، انہاں ظالماں دے خلاف جہاد عبید اللہ ابن زیاد نو قابو کر کے تو انہوں سزا دینی ہے، اسی مروان وغیرہ نو کوئی نہیں مان لے۔ بڑا مقابلہ مر کم برابر ہی رہا، پھر 18,000 دا لشکر پھر آ گیا۔ حکومت ہونا چاہتے یہ بیچارے وہی کھڑے۔ جدوں صبح ہوئی اگلے دن شامی جڑے سی ادم بن محرز بھی 10,000 لے کے آئے، تے جمعے والے دن پھر ضحیٰ دے وقت نہ بہت جنگ ہوئی، مگر آخر تے پھر وہ شامی جڑے سی انہوں نے گھیرا پا لیا۔ یہ 4,000 بندہ سی، اینا لشکر کٹھا ہو گیا، گھیرے چ آ گئے۔ فخطب سلیمان بن سرد الناس فحرض عمل جہاد، اس وقت حضرت سلیمان بن سرد نے آخیا بھی اسی کوئی جتن نہیں سی آئے، دونوں گلاں تو دسیاں سی بھی یا قاتلاں نوں ماراں گے یا آپ شہید ہوواں گے، ڈٹ جاؤ۔ اور نال انہیں اعلان کیتا اپنی جڑی سی ذرا اپنی تلوار وہ پرتلا اتنے جڑا ہوندی چڑھی جہد پائی ہوں نیام انہوں توڑ دیتا انہیں، آپ پیدل ہو گیا ہوں اپنے جانور تو اتر کے، اور آواز دیتی یا عباد اللہ من اراد روائل الجنت والتوبہ من ذنبی والوفاء بعہدی فلیات الیہ، کہ جڑا بندہ چاہتا ہے کہ اپنے گناہ دی معافی رب کو منگ لے، تے جڑا وعدہ کر کے ٹریا سی بیچاری خاطر جان دے انہوں پورا کرے، اور جنت جانا چاہتا ہے آ جاؤ میری طرف۔ لوکی پھر سواریاں تو اتر آئے، اپنے انہوں نے تلواراں دے جڑے پرتلے ہو نیاما توڑ دیتیاں، نیاما ڈٹ گیا۔ وقتل سلیمان بن سرد امیر العراقیین، حضرت سلیمان بن سرد ایسے جی شہید ہو گئے، مگر اس طرح ہویا کہ جب تیر لگا انہوں نے تو واقعہ سما وسب تیر کھا کے ڈگے، مگر پھر حوصلہ کر کے اٹھے، پھر ڈگے پھر اٹھے۔ وہ یقول فزت برب الکعبہ، اور وہ اعلان کر رہا سی بھی کعبے دے رب دی قسم میں اپنی مراد نوں پا گیا۔
میرا جڑا مشن سی پورا ہو گیا. میں تبا لاتا بھی جے بڑھاپے حسین سدیا سی تو کسر کٹ دی پھر نہیں انہوں نے ظالم اسے مدد کرنی تھی. ہوں کسر رہی کوئی فوج تو رب الکعبہ. پھر وہ جھنڈا جڑا سی اس مسیب میں نجبہ نے پکڑا. پنجے سی خط لکھنے والے پنجے ہی صرف ایک بچیا وہ پھر تھوڑا بیچارے بچا کے کوفے میں لے گیا. باقی چارے شہید ہوئے. مسیب نے پھڑیا شہید ہو گیا. ولا کفی ذالک الموقف صحابہ رحمہ اللہ. ابن کثیر جیسا میں ہوں جو مرضی بھونکتا رہے کوئی نہیں جی امام حسین کون سی سلیمان بن سرد نہیں نظر آتا. لکھ دے کہ مسیب میں نجبہ کے اپنے ساتھیوں جا ملیا اور لفظ لکھا رحمہ اللہ کہ اللہ انہوں سارا تے رحمت کرے. امام ابن کثیر جیسا بندہ. پھر عبداللہ بن سعد بن نفیل نے پکڑ لیا, وہ بھی بیچارے شہید ہو گئے. پھر جھنڈا جڑا سے عبداللہ بن وال نے پکڑیا وہ یقول الرواح الی الجنہ. اثر تو بعد دا وقت ہو گیا, اعلان وہ کری گیا کہ چلو جنت کی طرف, ہاں کوچ کرو اے فانی دنیا چھڈو, جنت تہاڈی اڈی قریب. وکانا من الفقہاء المفتی. اور یہ جڑا اللہ کا بندہ سی یہ بارے لکھا کہ عبداللہ بن وال جڑے لوگ فتوا دے سی تو فقیہ دین دے عالم انہوں چ سی رحمہم اللہ, اللہ ان تے رحمت کرے. جدوں پھر اندھیرا چھا گیا بندے سارے مارے گئے, گنتی دے تھوڑے جہ رہ گئے. اس ویلے جڑا امیر آخری رہندا سی رفاع بن شداد انہیں پھر اندھیرے کی لوگوں سمیٹیا. جڑے تھوڑے جہ سی پھر لے کے کوفے نوں چلا گیا. وہ بیچارے تھوڑے جہ بچے چلے گئے. اور یہ خبر جڑی ہے اس مختار نوں بھی مل گئی. مختار جڑا وہ بھی کوفے سی. وہ ابن کثیر اگے جا کے لکھدا بھی مختار جداں دا مرضی ہویا نا مگر انہیں مسلمانوں کے دل میں ٹھنڈ پا دی. کیونکہ ہر مسلمان جڑا سڑیا بیٹھا سی بھی یار امام سانوں مار کے سارے تختاں تے بیٹھے, اٹھیا اور انہیں ایک بھی نہیں چھڈیا. یہ تو بیچارے شہید ہوئے, انہیں سچ مچ مکائے. اور جدوں مکایا اس وے ہویا جدوں بالکل آخر وقت آیا انہیں ویکھیا بھی انہاں لوگوں نے شہر رسد بند کرتی, کوئی شہروں باہروں چیز نہیں آ رہی اندر. لوگ قلعے میرے ساتھی بھکھے مر لگ پے, زیادہ شہید ہو گئے کہ چلے گئے. انہیں اس وے بہادراں کی طرح پھر غسل کیتا, میت نوں جڑی خوشبو لگائی دی وہ خوشبو لائی, کفن پہنیا اور باہر نکل کے انہیں آخیا مصعب میں اپنے رب کو جڑی مہلت منگی تھی مینوں اونا چر نہ اٹھائی جنہ چر زمین سے ایک بھی وہ سپاہی یا افسر زندہ پھردا جنہوں نے امام حسین نوں شہید کیا. وہ کم ہو چکا. ہوں ایسے قاتلان حسین تو زمین پہ کوئی نہیں پھر رہا. اس تو مینوں مرن کا کوئی غم نہیں ہو. اے میں کفن پہن کے آ گیا, جو کرنا کر. بیچارہ ماریا گیا. اور بیوی وہ پکڑ کے مصعب نے ایڈا ظلم کیتا, کوئی کم چنگے کیتے. اس کو اقرار کراؤن مار مار کے بے گناہ عورتوں کہ تو کیا مختار نبی بن گیا. اس آخیا میری عمر وہ گزری ہے, انہیں کدی یہو جی گل نہیں کی تھی. میں کس طرح صحابی کی بیٹی کس طرح جھوٹ بولا, مگر انہوں بھی شہید کرتا. تاج عبداللہ بن عمر نے ملیا جدوں مصعب آخیا مصعب تیرے باپ بھی 1000 بکری ہوں نا 10,000 بکری تو کدی بھی نہیں بےرحمی نال ماردا. نبی پاک دا کلمہ پڑھنا 10,000 بندہ تو مار چڑیا. ایڈا ظالم تو نکلیا. انہیں ظلم بکری سے بھی نہیں آدمی کرتا جنہ تو وہ ساتھیوں مار دیتا. مگر وہ مر گیا, اپنی گل نے با گیا. وہ جھوٹا سی یا سچا سی یہ رہن دیو. مگر انہیں کدی وہ بھی پڑھوں گا جڑا ابن کثیر آخیا یار جڑا اس نے کم کیتا نا وہ ہر مسلمان کا دل چاہتا سی بھی انہوں نے سزا تو ملنی چاہیے. دے کے گیا بالکل انہوں مکایا. انہوں پھر کسی نے جا کے جیل خانے دسیا قید کیتا سی. اس وقت بارہ رفاع بن شداد یعزی فی من قتل منہم یترحم علیہم یغبط نالو من الشہادت وذریب ثواب. جیل خانے چ انہیں پھر پیغام بھیجا رفاع بن شداد نے جڑا بچے کھچے بیچارہ لے آیا سی. وہ کولوں نے افسوس کیتا کہ مینوں بڑا صدمہ ہویا, کتنے نیک لوگ مارے گئے مگر اللہ تعالیٰ انہوں تے رحمت کرے. جڑا وہ شہادت دا مرتبہ پا گئے, اللہ کو بہت بڑا انعام لے گئے. یہ قابل رشک گل بھی ہے, کوئی بری موت نہیں, بڑی وڈی گل ہے. تے فکر نہ کرو, تانوں یہ پرواہ کوئی نہیں ہونی چاہیے. واللہ ما خطا من محد خطوہ الا کان ثواب اللہ لہو فیہ اعظم من الدنیا ما فیہ. کہنے گا سلیمان اور وہ ساتھی اللہ گواہ ہے کہ جڑا قدم انہوں نے اٹھایا نا ایک ایک پیر اتنے جڑا انعام انہوں نے ملیا دنیا جہان کی دولتوں سے بڑا. کالا کام کرنا کوئی بیچارے مارے گئے تھے, کم بہت بڑا کر کے گئے. اور اس موقع پھر انہوں نے کہا وَإِنَّ سلیمان قد قضا مال ہے. سلیمان وہ کم کر گیا جڑا اس تے فرض انہیں کر دیتا کم. اگر میں خط لکھا سی دیکھ لو اپنی گل نبھا گیا. کہ میں مقابلے جان دیتی ہے.
وتوفا اللہ وجعل روحہ فی ارواح النبی والشہداء والصالحین. اللہ نے انہوں اٹھا لیا، اللہ دی روح نو نبیاں سیدنا صالحین نہ جنت بڑھائے. وبعد فانا الامیر المامون قاتل الجبارین والمفسدین انشاءاللہ. تو تسی فکر نہیں کرنا بھی گل وچے رہ گئی ہے، میں اللہ دے حکم نہ انہاں جباراں اور مفسداں دا قاتل ہے. ایک کم میرے حصے تے آپ نے لکھیا مکا دوں گا انہوں، چھڑ دا کوئی نہیں، میں بعد اٹھ کے انہیں مکا دیتے، لب کے مارے، چھڈیا کوئی نہیں. اے عمر بن سعد جڑا کمانڈر سی اسے کربلا، حالانکہ کڈے وڈے باپ دا بیٹا سی، توبہ اللہ کو پناہ منگنی چاہیے، خاتمہ بالخیر ہوئے. حضرت سعد میرا بھی وقاص دا بچہ، فاتح عراق و ایران 10 جنتی صاحب وہ دا بیٹا، اور میدان کربلا سے امام حسین دے مقابلے چلا گیا. تو جدو انہوں آکھیا عبید اللہ ابن زیاد نے گورنر نے کہ تو جا، اس آکھیا یار انہیں بڑے بڑے بہادر کوفے موجود ہے، کسی ہور نو کر دے. وہ میرا باپ ماما سی رسول اللہ دا، میں عرباں دی روایت جڑی پیروں تھلے رون دیا کہ رشتہ داری دا بھی لحاظ نہ کہ اس آکھیا گل سن، اے جڑا پروانہ تینوں لکھ کے دتا نا میں رائے دی حکومت دا، رائے وہ شہر جتھے ماں راضی ہوئے، اتھے دا گورنر دا تینوں لکھ کے دتا، یہ پار دینا ہی میں، تو ساری عمر منتاں کردا رہا، مینوں وہ گورنر ملے نہیں ملنی، پھر یا اس امتحان پورا اتر حکومت دا وفادار ثابت ہو تے تیرے کو یہ کام کراؤنا. اس ویلے نے آخیا بھی تسی مینوں رات دی مہلت دیو، میں سوچ رہا. رات آ کے پورا ٹبر کٹھا کیتا، اللہ پناہ دے خاتمہ نہ پیڑا ہوئے. ایک ایک نے آخیا سمجھو پاندہ سی حمزہ بن وغیرہ، اس آخیا ماما ساری دنیا دی حکومتاں جاندیاں رہن تے لعنت پہ دیتے، امام حسین دے مقابلے جنت کہنے لگا انشاءاللہ اتنا ہی کروں، مگر لالچ غالب آ گیا. سویرے ہی جا پہ صاحب میں تیار ہے، فوج لے کے جاؤ. جسے حضرت امام شہید ہو رہا تھی اسے حضرت زینب نے کیا کہ ابو عبداللہ عمر تو ویکھ رہا اور رسول اللہ بچہ تباہ ہو رہا ہے، تو پھر منہ پھیر لیا اور اکھاں چوں آنسو بہندے، دلوں ناراض ہی سی میں کہڑے کم چ آیا. بعد ابن زیاد نے آخیا کہ وہ خط مینوں واپس کر دے جڑا میں کربلا تین لکھیا سی، بے پانی بند کر دے تے شہید کر دے تے گھوڑے دوڑا، وہ خط مینوں دے دے. جان چھڑاؤن یزید آکھے ابن زیاد تے لعنت ہوئے، ابن زیاد آکھے عمر بن سعد تے لعنت ہوئے، منہ کالے ہو گئے. اس آخیا وہ خط ضائع ہو چکا ہے، کہنے لگا دینا پینا. انہیں آخیا جڑی تیری نیت ہے نا بھی میرے گل پی جائے وہ گل کوئی نہیں. قریش دی بوڑھیاں عورتاں جڑیاں اندر بیٹھیاں انہوں نے پتہ لگ گیا کہ میں بڑیاں منتاں تیریاں کیتیاں سی خدا دا، اگر میں اپنے باپ دی بھی خدمت کر سکتا سی نا یہ تو زیادہ نہیں سی کر سکتا، تینوں اس گناہ تو روکیا سی میں جان دے اس کم تو بعد نہ آیا، تو مینوں بھی مجبور کرا، ہن کہڑا خط منگدا. اور ابن زیاد نو دی ماں نے مرجان نے آکھا کہ لعنت ہوئے تیرے تے، تو آ کام کر کے گھر نو آ گیا کہ رسول اللہ دا بچہ مارتا ہی، میرا دودھ یہ حلال کیتا. اور برا عثمان کھڑا سی زیاد دا بیٹا، انہیں آکھا قیامت تک زیاد دی نسل دے لوگ کڑے پا کے نا ہلکے تے رسیاں پا کے بازاراں لئی پھردے، وہ یہ چنگا سی جو تو کر رہا ہے. ایڈی بدنامی سانوں تو آئی. تے عمر بن سعد جڑا سی انہاں دناں پھر نا روپوش ہو گیا، اندر وڑ گیا، میں سیاسی کاماں تو ریٹائر ہو گیا. بیٹا یہ ہوندا سی حفظ مختار دے بہندا سی. اسی دوران کسی نے جا کے آکھیا حضرت امام حسین دے بھائی نے جڑے دوسری ماں تو محمد کہ وہ قاتل جڑے وہ تو اتنے آ کے مختار کو بہندے. اس امام محمد بن حفیہ نے دکھے دل نہ آکھیا بھی جے ساڈا نام لے کے لوگ مکاریاں کر دے تا پہ لانا نبڑوں گا، نعرہ تو یہ سی تہاڈا بدلہ لاؤں گا بھائی، جے قاتل اتنے بہندے تو لاؤ دینا میں نہیں بٹھوں گا. اے گل جدو قاصد نے آ کے دسی کہ مختار امام نے کیا کیا، انہیں اسے آکھیا بھائی وہ جا کے نا پکڑو انہوں اور ہنے سر کٹ کے لیاؤ. سر جیسے میرا عمر بن سعد دا کٹ کے آیا، حفص بیٹا بیٹھا سی، انہوں آخیا پہچاننا، تو کہنے گا میرے باپ دا، تو مینوں اس تو بعد زندہ رہن دا کوئی شوق نہیں. اکڑیا نا، انہیں آخیا نہیں پاؤ لما وہ بھی سر کٹیا. اور بعد کہنے لگا نخرے کر دے خدا دی قسم، وہ حسین دے بدلے اور علی اکبر دے بدلے قتل ہوا. یہ بھی میں گناہ دی گل کی ہے، سارا قریش ہی میں ختم کر جانا تو علی اکبر دی ایک انگلی دے برابر نہیں ہو سکتا. ایک قصاص قصوص کوئی نہیں، مگر تمہیں ظالماں مکاؤنا، تو نخرے کرنا. وہ باپ نو شہید کیتا اور علی اکبر نو شہید کیتا، تو ہوں تو نخرے کر کے کھانا. سب دے سر کٹ لگا، چھڈیا کوئی نہیں، مریا ادو ہی جدو مکا کے ایک بندہ نہیں انہیں زمین سے پھرتا چھڈیا، سارے کا خاتمہ کیا. اس دے میرے امام لکھ دے کہ خبر انہیں لوگوں نے دے دی، بے فکر کوئی نہ کرو، انشاءاللہ میرے ہاتھوں سارے مک جانے ہیں.
صدمہ تمہیں واقعی بڑا کہ ایسے ظلم کیتے اور اجے بھی دندناؤندے پھردے نہیں رہن گے. مکایا اس نے بادشاہ بھی بیچارہ قتل ہو گیا, بیوی وہ جڑی انہوں جیلوں ماریا, مسلم نے بڑے ظلم کیتے. مگر گلاں جڑیاں ہن اسی کرنے بھی آندا میرے تے وہی آؤندی ہے, میرا نبی ہے. ایک کرسی دا افسانہ کر لیا, کہڑی گل نوں روئے, حکومتاں کو وسائل بڑے. تبری جو پڑھی دا انہیں آخیا جس کرسی تے علی بہندا سی وہ مینوں دیو, ہے کہ نہ تیلی سی اس کو لیا, تیل نہ پڑی, آ جی وہ کرسی ہے. انہوں پھر انہوں نے رنگ روگن کیتا, اتنے کپڑے وہ مڑ کے کعبے کی طرح انہوں چومدے, نرا افسانہ, نہ کوئی کرسی سی نہ کوئی گل سی. بنا نہیں کہانی ثابت کیتا جائے مختار ادا دا پلیت, بالکل چور. دسو ابن حزم جیسا آدمی کٹڑ اہل حدیث اور ظاہری, وہ آندا یار سارے صحابہ کرام وہ پیچھے جمع پڑھتے سی, وہ بیت المال نوں زکات دیندے سی, انہوں سارے تسلیم کرتے رہے اپنا امام. اگر یہ ساریاں گلاں تو کافر دے پیچھے کیوں کرتے رہے؟ المحلہ جو لکھیا ساری کتاباں, اور یہ ہن اصری صاحب نے بھی اپنا مضمون ایک جڑا لکھا نا وہ لکھیا بالکل حوالے ٹھیک ہے. اور میرے موقف جو انہوں نے تائید کی تو ہن طالب علمان دے ہن کی انہاں دے پلے جڑا تو آندا سی میرا تو کافر کوئی نہیں, نہ شیعہ کافر ہے نہ خارجی کافر ہے, کچھ بھی نہیں, سارے مسلمان ہیں. غلطیاں تو غلطیاں ہون گیاں جنیاں مرضی, کافر کدے نہ ہون. آپ اصری صاحب نے آکھیا کہ ابن تیمیہ دا جڑا آکھیا میں شیعہ پیچھے نماز نہیں پڑھنی, وہ اجماع صحابہ اور تابعین دا منکر ہے. جن صحابہ سی تھا انہوں نے دور چوئے سارے نمازاں پڑھتے رہے, کیوں فتنہ پاؤں جی. اور نام لیا بغیر عبدالرشید اظہر صاحب مکالات تربیت لینی جی, اے چھائے ہوئی حافظ شریف صاحب کے مدرسے روں جی خطبے ہیں. عبدالرشید اظہر دا, حافظ امیر محمدی اثری صاحب دا, حافظ مسعود صاحب سب نے لکھے, اور بالکل میری آواز میں دہرایا کافر کہنوں ہٹ دو. توبہ توبہ, کافر نام دی کوئی شے نہیں. غلط گلاں ہو سکتی, بہت غلط بےہودہ ہو سکتی ہیں, جھوٹ بولتے ہو سکتے, کافر کدے نہ ہونا. کوئی نبی پاک دا انکار کرتا. اور اتنے عبدالرشید اظہر صاحب نے نام لیا بغیر, وہ جڑا وڈا مورخ اور مجدد بنیا صلاح الدین یوسف دی ایڈی مٹی پلیت کی ہے. میری وہ کیس چھپا لی انہوں نے, جی ریکارڈ ہوئی سی 5-6 گھنٹے کی بحث لاہور دیندے نہیں ہوں. میں کہا کوئی گل تیرے پلے ہے, کہڑی گلوں آنے نماز نہیں جو بندیاں پیچھے پڑھنی ہے بریلوی میں پیشی, کوئی گل دسنا. اور اس ایک لکھوی جڑا سی طیب خطیب سی, انہیں آخر جا کہ حافظ صاحب دسو نا بھی کسی حدیث آیا بھی حضور نے آخیا محمد چاہے گروہ نماز نہ پڑھے وہ کہنے لگا نہیں, تو آدھے یہو جی گل وہ پٹدا. یہ مسئلہ تسی کیوں بنایا؟ غلط گلاں تے رد کرو. میرے تو زیادہ کون رد کردا, میں خارجیاں دا کردا, رافضیاں دا کردا, سارے جو غلط ہے رد کر. مگر یہ مسئلہ کوئی نہیں, کافر ہے. کافر ہونا چاہیے نہیں جب تک وہ دعائی نہیں دینا میں نہیں محمد رسول اللہ مانتا. یہ گل جب تک نہیں کہندا, یہ من کے اسلام چڑھیا سی, نہ علی نو من کے وڑیا سی, نہ ابو بکر نو, سب بعد دی گلاں. اس تو علی نہ پیار کردا پھر. مگر جی نہیں خارجی منتے سی, وہ لعنت کرتے تھے, کس امت عالم نے انہوں نے کافر کیا؟ یہ بھی کیا کوئی بیوقوف لوگ کافر کیوں ہونا؟ کدھر کوئی لوگ سے جڑے حضرت عثمان بھی کافر ہو کے مرے, یہ بھی بڑے بڑے سے اسی دور سے, انہوں نے بھی کسی نے کافر نہیں کیا. جہالت دیا گلاں ہو سی. کفر پائی نہ جنہوں نبی منیا سی وہ تو مکر جانا, ادوں سوا کفر نہیں. وہ مکالے کئی مضمون ہے وہ, یہ آپ پھر مولانا عبدالرشید اظہر نے لکھا, ناراضگی چ لکھا بھی اس بندے نو عالم ہی نہیں کرنا چاہیے جڑا آندا جڑا رفع دین نہیں کرتا, وہ پیچھے نماز نہیں, فلانے دے پیچھے نماز نہیں, یہ ذکر کیا کہ یہ عالم کرنا چاہیے. 1400 سال ہو گیا سارے گروہ ایک دوسرے پیچھے مکے مدینے نمازاں پڑھے, یہ کون ہے؟ نہ لیا بغیر یہ صلاح الدین یوسف کی مٹی پلیت کی. ایڈی اعلیٰ کتاب ہے مکالات تربیت, جو لڑکیاں کے سامنے ہوتے انہوں نے مکالے پڑھے. وہ کہنا سیدھے پڑھو, امت نو اکٹھیاں کرو, جوڑو یہ کچھ غلطیاں علم نہ دسو کیا گل نہیں بھائی ٹھیک پیار نہ آ بہ جا میرے پرا گل تو غلط کہنا ٹھیک ہے. اگر وہ سمجھ لے نہیں تو کوئی کافر تو نہیں, اسلام کی ہے. بڑے بڑے غلط کام آدمی کرتا مگر وہ جنتی ہو جاتا. ایک ہی نمونہ تمہیں سنا دیے, علماء لکھ رہا اتنا بڑا یار کفر کی ہونا کہ اس بندے نے خدا کی قدرت کا انکار کر دیتا. جرم بہت کیتے سی, قبراں کھودتا سی, اتوں کفن لاؤندا سی, ساری عمر گناہ کیتا, نیکی نہیں سی کی. مرن لگے نے پتروں سدیا بخاری شریف سے, کہنے لگا پترو میں تہاڈا کہہو جہا باپ سی؟ انہیں آخیا تو ابا جی بہت سارا اچھا باپ سی, سارنا بڑا نیک سلوک کی. انہیں آخیا میرے کو کام نہیں چنگا ہوا, ہوں اگر میں مریا اور خدا نے میرے تے قابو پایا, قدرت کا خیال ہے ان قدر اللہ لیا, اگر میں خدا دے ہاتھیں آ گیا انہیں دوبارہ مینوں زندہ کر لیا, میری شامت آ جانی. اس تو مینوں مرن تو بعد ساڑ کے میری سواہ بھی جدہ جگہ کھلا نہیں تاکہ اللہ مینوں پھڑ نہ سکے. اللہ دی قدرت کا انکار کیتا انہیں کہ اتنا کر دوں پھر نہیں اللہ پھڑ سکے. مگر اللہ نے زندہ کر کے پوچھا بے کیوں کیتا؟ آخیا ڈر گیا, گناہ انہیں سی ڈر گیا, کوئی ہیلا سمجھ نہیں آیا. یہ جو میری بیوقوفی نادانی ہے اتنے علماء دے قدرت کہ اللہ اس طرح ہو جائے نہیں کر سکتا, اس تو بڑا کفر کہڑا. مگر رب نے آخیا جا معاف کیتا.
تو ڈر کے کم اس تو خدا دا نام منو، امت نو برباد نہ کرو۔ یہود نصارا ہندو سارے مل کے اگے ہی سارا پٹھا پٹھاؤ تے چلے، کوئی تو لکی گل میرے تو زیادہ تو ہی جانتے کس طرح انہوں نے چالاں چل چل کے سارے ملکوں میں اگ لاتی، سارے بچوں خرید لیں، پیسہ انگنت آتا سانوں پھوکی جاندے۔ اس اگ نو بجھاؤن چ علماء دا حصہ ہونا چاہیے۔ اگر غلطیاں کتنے حضرت علی رضی اللہ عنہ دے زمانے انہوں دی اپنی فوج چوں ہی 12,000 باغی ہو گیا، خارجی جنہوں نے آنے ہے وہ لوگ کوئی برے نہیں سی، نمازی دیندار متقی، تہجد دے وقت انہوں دی مسجداں جاوے تو ہر وقت قرآن جڑی وہ بن برار سنائی دینی، قرآن پڑھ رہے، مگر سخت ہو گئے، متشدد ہو گئے کہ پہلا ابو بکر عمر ٹھیک رہا، عثمان کافر ہو گیا سی، ادوں بعد علی ٹھیک سی، مگر انہیں مثال سی من کے بھی کافر ہو گیا۔ ادانیاں کہن حضرت عائشہ نو، طلحہ زبیر معاویہ کہن بس ابو بکر عمر تو بعد جنین سب کافر ہے۔ حضرت علی نے انہوں نے کی کیتا؟ پڑھو حدیث کی کتاباں فضل باری، آپ نے آخیا میرے تو 3 وعدے کہ نہ مسجداں تو تمہیں روکوں گا، نماز پڑھو، آؤ یہ تمہاری ہی مسئلہ۔ وچے خطبے دے ادھروں اٹھ کھڑا ہوا کوئی تو کافر ہے، کوئی ادھروں، آپ نے آخنا چلو ٹھیک ہے جو تھی سمجھ لیں، خلیفہ ہوندے آیا۔ اور دوسرا آخیا جڑا تے وظیفے آ بیت المال چوں بند نہیں کروں گا، جو مسلمانوں مل رہا تمہیں مل گا۔ اور تیسرا ہے بھی تے خلاف کوئی ایکشن نہیں لوں گا جب تک تسی خون خرابہ نہ کرو گے۔ مینوں کافر کہیں دے رہو جو مرضی کہیں، قتل کا بھی آخر پہ تینوں مار دینا، اور انہوں نے عبد الرحمان نے ماریا، اور عبد الرحمان کا بھی پڑھو سیر علام میں کہ ماڑا جا بندہ بے شمار لوگوں نے قرآن پڑھایا تو ایڈا متقی سی، اس بھی زبان ذکر نہ ہلائی جاتا، جب انہوں قتل کر رہے تھے آتا جو مرضی مینوں کر لو میری زبان ذکر تو نہ بند کرو۔ اپنی جگہ سے ایڈا اتحاد کیا کہ اسی نیکی کر رہے ہیں، انہوں نے محمد کو فساد پایا۔ 3 کام آپ نے آخیا، مگر جب انہوں نے ایک صحابی رسول خباب ابن رت، انہوں کا بچہ عبداللہ گورنر سی حضرت علی رضی اللہ، وہ اپنی بیوی نہ جا رہا سی، یہاں ظالموں نے پل سے پھڑ لیا، حالانکہ ایڈے نیک بھی کسی کے کنویں چو پانی بھی غیر مسلمان کے بغیر اجازت نہیں سی پیندے، پین کے پیسے دیں سی کہ کسی کا حق نہیں پاؤں، مگر ایڈا حیضہ ہوا کہ وہ حضرت عبداللہ نے انہوں نے آخیا تو ابو بکر عمر تو بعد جڑے نا انہوں نے دس، انہوں نے آخیا یار وہ کہا اللہ کو آپ پہ اللہ تعالیٰ جی میں کروں گا، کہنے گے نہیں تو ہی کافر۔ نتیجہ ہے انہوں نے اتنے پل سے تباہ کیا چھڑی نہ، انہوں نے بیوی کا پیٹ چاک کیا، نیلے سے ٹنگ دیتا بچہ، پھر آپ نے پیغام پتا بھیجا کہ تسی اخیر کر دی یار، ہوں تو کوئی وجہ ہی نہیں رہی میں تھوڑے خلاف ایکشن ہونا۔ پھر حضرت عبداللہ بن عباس نے چاچے کے پتر کو بھیجا، بڑے عالم حضور دی دعا دی برکتنا قرآن جانتے، انہوں نے جا کے گل کی 8,000 تائب ہو گئے، انہوں نے سوالوں کے جواب مل گیا، انہوں نے آخیا بالکل ٹھیک ہے اسی غلطی سے 4 جمے رہے، جنگ ہوئی جنگ نہروان، اور رسول اللہ دس گیا آ جنگ ہونی ہے، بندے بظاہر نیک ہونے، قرآن پڑھنی ہے، نماز پڑھنی، انہوں نے آلہ روزے رکھنے ہیں، ہونے دیندار مگر دینوں نکل جانے، بگڑ جانا ہے، متشدد ہو جانا ہے، جتھے پاؤ قتل کرو۔ انہوں نے ایک نشانی جی اللہ دا رسول اللہ دس دیا علی تو فیل ہو گیا، لشکر بدن ہو گیا، بھی یہ نیک بندے مار بیٹھے ہیں، انہوں کا کی گناہ؟ اس وقت حضرت علی نے آخیا مخدر ید لبو، اور جڑا لنجا وہ تلاش کرو جڑا اللہ دے رسول نے آخیا انہوں کی نشانی بھی وہ ایک بازو نہیں ہونا، ایک گوشت ہونا جی عورت کا پستان لٹکدا ایدا ہونا، تے آخر تے جا کے سرے تے نا بلی دی بالاں مچھاں وال ہونے ہیں، بندہ تلاش کرن جا کے مریا جو آخر کوئی نہیں لبا، آپ یہ کہن بار بار آسمان ویکھن کہ اللہ سچا اور دا رسول سچا، اور پھر خود گئے اور جا کے گڑے بہت ساری لاشاں سے آخیا ہے کہ کر کے پٹنا پٹتا جدو آیا لولا پھر لنجا سجدے دے گئے، ساری فوج میں اطمینان اور اما ایسا کو جیسے آئے لوگ اتوں، انہیں آخیا اس طرح سنیا میں کہ اتنے لنجا نکلیا وہی مخدر جل، انہیں آخیا ہاں ماں 50 بندے انہوں کی گواہی لے انہوں نے اکھی ویکھیا، پھر کیا کہ اللہ علی رحم کرے، ٹھیک ہے حضور نے آخیا وہی انہوں نے قتل کروں گا جڑا حق سے ہو۔ تو مطلب کہ جڑے کافر کہیں سی علی نے انہوں نے مسجد زمان رکھیا، انہوں نے وظیفے نہ بند کیتے، ہاں تسی چنگے پلے مسلمان جدی پشتی آمنے سامنے ہمسائے مرن جمن سامدا بڑی ٹکی جاندی۔ میں نا مولانا عبد القادر ندیم اللہ جلالہ بھتیجا انہوں کا فوت ہو گیا، اصل بڑا نیک سی، بہت مجاہدین کی مدد کرتا، وہ آئے تو مینوں ملنا، وہ کہنے لگے یار مینوں کس طرح منا سکتے بھی شیعہ برے، آپ میرے سامنے کر ملی جٹ جڑے شیعہ دا، اور یہ ساری روٹی انہاں پکائی ہے، انہاں دی بڑھی پہلاں بھی اصل دے گھر دی وہی ذمہ دار سی، اس بڑھی دے مشورے دے سکارا سارا کتنا سی منیے بے کافر ہوئے جائے، بیوقوف لوگ وڈی ٹکی جاندے، تے بریلوی ہے جنہوں نے کہڑے منہ نہ کافر آکھی، صبح ہی شعر پڑھیا سی مکا دیا کیونکہ گل لمبی ہو جاتی نا،
مزاج ہوا ہے کہ صلح ہونی چاہیے مسلمان تو بات کی تھی سلیم بچہ جو اگم پال رہا ہوں ذرا کہ اتنے ہنیرا ہو جائے لوڈ شیڈنگ بھی اسی بھی گھبرا جانے کوپا ہنیرا قبر کی بنوں گا میں یار مولانا رضا خان بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کا شعر سن لا اسے سارے رون لگ پائے پھر مولانا نے کی کیا لہد میں عشق رخ شاہ کا داغ لے کے چلے رسول اللہ دی محبت کا داغ لے گئے لہد میں عشق رخ شاہ کا داغ لے کے چلے اندھیری رات سنی تھی چراغ لے کے چلے اللہ کرے چراغ میرے تھوڑے نال بھی اتنے روشن رہے وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وآلہ وصحبہ اجمعین.